ویلکم بیک ناظرین، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے زبردست سورما کے لیے، اور دیکھیں کیا خوبصورت گواہی ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ روزہ رکھا، خدا کے خادم نے روزہ رکھا اور آرڈینیشن ہوا، اور اس میں پھر بتایا انہوں نے 2500 کے لگ بھگ سیالکوٹ شہر میں لوگ تھے اور تقریباً 90 پاسبان۔ بھائی صاحب میں سوچ رہا تھا کہ ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن دراصل یہ وہ پہلے لفظ پورے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تو میرا خادم ہوگا، اور خدا نے اس کی تصدیق کی۔ پریز گاڈ۔ تو آج ہم لفظ شکرداری پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ کی دانست میں شکرداری ہے کیا؟ اصل شکر گزاری جو ہے زبور 116 اور اس کی 12ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت ورس لکھی ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں ان کے عوض میں اس کو کیا دوں، میں کیا دوں، میں ان کے عوض میں اس کو کیا دوں۔ بس کی بات کر رہے ہیں ہم کہ تھینکس گیونگ، واٹ از تھینکس گیونگ، یہ کیا ہے؟ یہ خدا سے لی ہوئی نعمتوں کے عوض میں ہم اس کو دینے لگے ہیں کچھ نہ کچھ۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کو ہمارا پیسہ روپیہ چاہیے، لکھا ہے سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، جنگل کے تمام جانور میرے ہیں، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ خدا ہم سے صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ہے تھینکس گیونگ۔ اب ہم نعمتوں کی اگر بات کریں تو خدا کی سب سے بڑی نعمت زبور 139 میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب طور سے بنا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے اپنی تخلیق کی شکرگزاری کی ہے؟ کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میں بے ترتیب مادے کے طور پر تو مجھے تب سے جانتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کون جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں۔ یعنی سب سے بڑی بات اپنی تخلیق کے لیے، اپنی زندگی کے لیے آپ کے بدن میں جو روح ہے وہ اسی کا ہے۔ ہم نے اپنی سانسوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے۔ اور شکرگزاری کا مطلب ہے کہ جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو احسان مند ہونا، یعنی کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم کوالیفائی نہیں، فری میں ہمیں ملا، ہمیں یہ سب کچھ فری میں ملا، یعنی کہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا، نہ ہم نے کمایا ہے، نہ ہماری کوئی نیکیاں تھی۔ اگر آپ کو زندگی ملی ہے تو فری میں ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گھر کی بات کر لیں تو یہ بھی لکھا ہے خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ اولاد کی بات کر لکھا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوٹ کرنے لگیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان گنت لکھا ہے زبور 139 میں کہ خدا کی نعمتیں ان گنت ہیں۔ اور لکھا ہے زبور 103 میں بڑی خوبصورت ورس جو وہاں پر بھی لکھی ہے کہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ وہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ تو جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو اس کے عوض میں بس اس کو تھینکس بولنا ہے، اور وہ اس تھینکس کی اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ بدلے میں پھر آپ کو دوبارہ برکت دیتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے اور پھر آپ کو برکت دیتا ہے۔ بھائی صاحب ایک اور سوال میرے دل میں آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے آج میں بہت سارے سوال آپ سے کروں اور میرا ایمان ہے کہ لوگ برکت پائیں گے۔ تو ایک سوال، بہت باہر بہت ساری بلیسنگ زندگی میں ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، گویا وہ ان کو بلیسنگ نہیں لگتی۔ جی صحیح۔ میں ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے ایک دوست مجھے ملے تو ان کا ایک بزنس تھا، وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ سپلائی کرتے تھے۔ تو میں کلام سنا رہا تھا شکرداری پہ، تو بھائی صاحب وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا کن کن باتوں کے لیے ہم شکر ادا کریں۔ میں اس کو کہا کہ یہ آپ کتنے پیسے لیتے ہو یہ مصنوعی سانس دینے؟ اس نے کہا اتنے پیسے لیتے ہیں ہم گھنٹوں کے حساب سے۔ تو میں نے کہا اچھا اگر پیشنٹ مر جائے؟ کہتا ہے اسی لیے ہم پہلے پیسے لے لیتے ہیں، ہم اسی لیے پہلے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا بعد میں لوگ دیتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اس مصنوعی سانس جو آپ کا بزنس ہے اس کے آپ پہلے پیسے لے لیتے ہیں تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 40 سال۔ تو میں نے کہا 40 سال کا مطلب ہے 14,600 دن۔ تو میں نے کہا ایک لمبا سا سانس لو۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار آپ سانس تو لو۔ تو اس نے نا ایسے، میں نے کہا ایک اور لو، پھر اس نے سانس کھینچا۔ تو میں نے کہا یار 14,600 دن ہو گئے ہیں آپ آکسیجن استعمال کر رہے ہو خداوند کی، آپ نے کبھی شکر ادا نہیں کیا؟ صحیح، بالکل صحیح۔ تو میرا سوال سر آپ سے یہ ہے، کبھی کبھی لوگ اپنی فیوریٹ چیز سامنے آنا، کھانا اچھا ہے ان کی مرضی کا، تو کہتے خداوند تیرا شکر ہے۔ جو ان کی من پسند چیز نہ ہو اس کے لیے شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ مطلب دیکھیں جیسے ابھی میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا
کہ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور لکھا ہے عیسیٰ نبی کے صحیفہ میں کہ وہ اپنے خزانہ سے ہوا چلاتا ہے، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اسی کا اس کی نعمت ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں مفت مل رہی ہیں نا، ہم نے کبھی تھینکس نہیں کیا۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ وہ اپنا می نیکو اور بدو دونوں پر چمکاتا ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہے پھر اپنا سورج نیکو بدو دونوں پر چمکاتا ہے اور می برساتا ہے۔ اب اگر سورج نہ چمکے تو لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، بارش بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین کے کام ہے۔ آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ منرل واٹر یوز کرتے ہیں، فلٹر پانی لوگ پی رہے ہیں، اس کا لوگوں نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ اپنی صحت کو دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو اپنی ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، خدا نے آپ کو بولنے کی زبان دی ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، آپ کے پاؤں سلامت ہیں۔ یعنی اگر آپ شکریہ ادا کرنے لگے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد اتنی زیادہ چیزیں ہیں تھینکس کرنے کے لیے کہ آپ کی عمر کم پڑ جائے گی لیکن اس کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے میں کس کس بات کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ ہم گواہی ٹی وی کے لیے خدا کا شکر کر سکتے ہیں، ہم آئزک ٹی وی کے لیے خدا کا شکر کریں، ہم پریز ٹی وی کے لیے خدا کا شکر کریں، ہم اپنی گورنمنٹ کے لیے خدا کا شکر کریں، ریڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بائبل کالجز، بہت ساری چیزیں سکولز ہیں۔ لیکن آج کا انسان خود غرض ہے، اور یسوع مسیح کے بندہ پولس نے بڑی پیاری بات کہ آخر زمانہ میں اس نے کہا ایسے دن آئیں گے، وہاں پر ایک سمٹم لکھا ہوا نشان ہے ناشکر، وہاں پہ لکھا ہے لوگ خود غرض، ماں باپ کے نافرمان اور ناشکر۔ آج لوگ چاہ رہے ہیں تھینکس ہیونگ، وہ کہتے ہیں مجھے شکریہ ملے، ویری ٹرو، تھینکس ہیونگ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے میرا شکریہ نہیں ادا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں، میں پاسٹر کی بات، ہم پاسٹر ہیں، ہم کنونشن پہ کھڑے ہو کہتے ہیں جی آپ نے میرا شکریہ نہیں بولا جی، یعنی کہ انسان شکریہ مانگ رہا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے تھینکس گیونگ دینی ہے۔ ہم نے تھینکس ہیونگ نہیں لینی، ہم نے تھینکس گیونگ دینی ہے، اور جب آپ اس کو دیں گے، لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آپ تھینکس دیں خدا کو، خدا آپ کو اور دے گا، کیا بات، خدا آپ کو اور دے گا۔ اور یہ پرنسپل ہے بائبل کا۔ آج کیوں لوگوں میں آج کمپلین اسپرٹ ہے، کمپلین، احتجاج، بڑبڑاہٹ، شکوہ۔ ایک دفعہ خدا نے ایک روایت ہے یہودیوں کی کہ خدا نے ایک فرشتے کو بلایا، اس کو 2 اس نے تھیلے دیے، کہتا ہے جاؤ دنیا میں ایک تھیلے میں شکوے جمع کرنا اور ایک میں شکرگزاری جمع کر کے لانا۔ وہ فرشتہ دنیا میں جاتا ہے، جب واپس آیا تو کہتا ہے مالک یہ 2 تھیلے، کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے اس نے دیکھا، اس نے کہا تھینکس گیونگ آدھا تھیلا تھا، اور جو دوسرا شکووں کا وہ پورا بھرا ہوا تھا، اوپر تک بھرا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے، اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اب لوگ کمپلین زیادہ کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی لکھا کہ 10 کوڑی آئے، ان میں سے ایک واپس آیا۔ آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے موازنہ کریں گے، جو نا شکریہ وہ کتنے ہیں اور جو تھینکس گیونگ والے وہ کتنے ہیں۔ اور آج یہ چیز کلیسے میں بھی آ چکی ہے، کلیسیا بھی جو ہے وہ ناشکری بن چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شکریہ کب ہونا چاہیے؟ جب بیٹا ہو پھر تھینکس گیونگ کریں، جب جاب ملے پھر لیکن تھینکس گیونگ ہمیں ڈیلی کا معمول بنانا ہے۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے میں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کروں گا، کسی ایک دن نہیں، کسی ایک ٹائم نہیں، ایوری ٹائم۔ آپ کی ہر سانس دیکھیں، ہم جب سانس لیتے ہیں، آپ سانس لیں گے پھر وہ باہر نکلے گی، تو آپ کو ہر سانس کے ساتھ خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور یقین جانیں کہ یہ اس قدر بڑی بات ہے۔ کسی خادم نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے کہ تھینکس گیونگ ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے ناپا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں خدا کے لیے کتنی محبت ہے۔ چیک کیا جاتا ہے، خدا چیک کرتا ہے پیمانہ سے۔ اور تھینکس گیونگ بھائی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات میں نے سیکھی خدا کی روح سے کہ شکر گزاری دکھوں میں سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیوں پولس نے کہا ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ ہم بعض اوقات باتوں کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے ایک سنا ہے بعض اوقات نا کچھ خادم کہتے ہیں جی ہم بدروحوں کے شکر گزار ہیں، وہ لوگوں گھروں میں آئی تو بھائی صاحب بھی گھر میں چلے گئے۔ نہیں، یہ جملہ غلط ہے، اس کو مت رپیٹ کیا کریں۔ بہت سے خادم کہتے ہیں جی ہم بدروحوں کا شکریہ ادا کریں گے، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ تو ہم نے بدروحوں کا نہیں شکریہ ادا کرنا۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں جی خدا شکر میں بیمار پڑ گیا تھا، ہم نے بیماری کا شکریہ ادا نہیں کرنا، ہم نے بیماری میں رہ کر خدا کو جلال دینا۔ تو یہ بات سیکھنے کی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں شکریہ خدا کا میرا ایکسیڈنٹ ہوا جی میں کچھ سیکھ گیا، میں صحیح ہو گیا۔ نہیں، اب آپ یہ کہیں گے خدا شکر آپ نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا،
ہم نے مصیبت میں پرابلم میں جو سیکھا ہے ہم نے اس کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے. اب اگر دیکھیں ایوب کے سارے بچوں کو مارنے والا شیطان ہے، لیکن ایوب کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتا ہے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند نے دیا شیطان نے لے لیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ساری باتوں کے لیے خدا، وہ شیطان کو پرموٹ نہیں کر رہا. ہم نے بیماری کو، دکھوں کو، پرابلم کو پرموٹ نہیں کرنا، ہم نے ہر پرابلم میں اپنے خدا کو پرموٹ کرنا ہے. یہ ہے تھینکس. چونکہ بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں نے شروع میں کہا تھا دل کرتا بہت سارے سوال کریں، بس اب ایک اور سوال میرے دل میں آ رہا ہے، ایک دو منٹ میں صرف اس کا آپ آنسر کریں. کیا شکرداری کے کوئی فوائد بھی ہیں؟ جی بھائی صاحب، شکرداری کے تو میں سمجھتا اس قدر فوائد ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ میں بڑا خوبصورت ملتا ہے. جب یہ 10 کوڑی شفا پاتے تو ایک واپس آتا ہے، تو یہ سامری تھا جو اسرائیل کے خدا سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی آپ سٹائل کو دیکھیں، لکھا ہے وہ بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور لکھا ہے اس کے سامنے منہ کے بل گر گیا. اور جب اس کو گریک ورژن پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بار بار کبھی اٹھتا تھا، کبھی نیچے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی اس قدر میں کہوں گا لیٹ ہم ہارٹ اوور فلو، اس کا دل شکر سے بھرا ہوا تھا. اب یہ وہ کوڑ سے شفا تو پا گیا ہوا تھا، لیکن آگے لکھا جا کے یسوع سے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. اور وہاں پر اچھا کے لیے گریک ورڈ ہے جس کا ترجمہ سالویشن، نجات. اس کی تھینکس گیونگ کی وجہ سے اس کو نجات مل گئی، اس کی نجات کا سبب بن، یعنی آپ کی شکر گزاری جو ہے آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن سکتی ہے. زبردست بات ہے. تو اس کے افواد آپ دیکھیں گے، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ شکر گزاری جو ہے یہ آپ کو پرابلم سے، حالات سے باہر نکالے گی، آپ کو خدا کے قریب لے کر جائے گی، اور شکر گزاری جو ہے وہ آپ کے دکھوں کے پیریڈ کو شارٹ کر دے گی، لیکن ناشکری آپ کی پرابلم کے پیریڈ کو لانگ بنا دے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھوں میں سے جلدی نکلیں تو آج سے ہر حالات میں خدا کا شکریہ ادا کریں. اولاد نہیں ہے خدا کا شکریہ ادا کرے، جاب نہیں ہے تھینکس گیونگ کرے، بیماری ہے تھینکس گیونگ کریے. خدا ان چیزوں کو جو نہیں ہے وہ ایسے بلاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوں. میرے عزیزوں، کس قدر خوبصورت باتیں، خوبصورت گواہیاں، خوبصورت شکرداری کے بارے میں باتیں، اور خدا کے اس زبردست سورما نے ایک بڑی پیاری بات کہی. آج لوگ شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے، شکریہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں کتنی خوبصورتی سے اس بات کو سیکھا ہے. اگر ہم اپنی برکتوں کی طرف نظر کریں تو ہماری زندگی شکرداری سے بھری ہونی چاہیے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے ان باتوں کو سن کر، کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملا ہے. حق نہیں ہے، یہ فضل ہے خداوند کا. اور جب داؤد کے ارد گرد کا ماحول چینج ہوا، وہ جنگل سے نکل کر محل میں چلا گیا، عین اس وقت جب وہ پوشاک اور خوراک میں، وہ ساری چیزوں میں وہ بلیس ہوا، تو خدا نے اپنے بندہ ناتن کو بھیجا، اور خدا نے اسے کہا جا داؤد کو کہہ کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے لیا ہے. تو داؤد نے بالکل یہ نہیں کہا کہ سر یہ میرا ٹیلنٹ ہے، میں نے جاتی جولیت کو مارا، یہ میرا فخر ہے، بلکہ اس نے بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ لکھا تب داؤد بادشاہ خدا کے حضور گیا اور کہنے لگا اے مالک خداون، کہاں میں اور کہاں میرا گھرانہ کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. یہ بڑی پیاری بات ہے میرے عزیزو. آئیے اس بات کو اپنی نگاہ میں رکھیے. اور پائی صاحب نے کہا جب ہم شکرداری کرتے ہیں دراصل برکتوں کے اور دروازے ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، پیشتر اس کے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں دونوں خادم مل کر. میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں بڑبڑاہٹ سے نکل کر. بڑبڑاہٹ کا فائدہ نہیں ہے، بڑبڑاہٹ کے نقصان ہیں. اور ایوب ہی کی کتاب میں لکھا ہے جلن جو ہے وہ احمق کی جان لے لیتی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں شکرداری کرنا شروع کریں، اور یہ بابرکت بات ہے. اور ایماندار کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے، وہ کام کرتا ہے، جب بلیس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے خداوند نے مجھے برکت دی ہے. جب وہ کام کرتا ہے، خدا اسے سرفراز کرتا ہے،
تو وہ کہتا ہے خداوند نے مجھے سرفراز کیا ہے. وہ محنت 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 کرتا ہے اور جب خدا اسے بلندی مہیا کرتے ہیں تو وہ باواز بلند کہتا ہے خداوند نے مجھے برکت دی ہے. اگر آپ چاہیں ہم آپ کے لیے دعا مانگیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت نمبر موجود ہیں، ہمیں کال کریں، واٹس اپ کریں، ایس ایم ایس کریں، ہمیں بتائیں، فیڈ بیک دیں، تاکہ ہم اسی طرح خداوند کے عظیم خادموں کو بلاتے رہیں اور آپ کی برکت کا سبب بنے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ، میں شکرگزار ہوں خداوند آپ کے خادم کے لیے اور کلام کی نمیک سچائیوں کے لیے. ہم خداوند دے بھی کیا سکتے ہیں، آج ہم شکرگزاری کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت خداوند ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے آج تہیا کیا ہے. بڑبڑائیں گے نہیں بلکہ خداوند کا شکر ادا کرتے رہیں گے. خداوند ساری کمزوریاں آپ کی قدرت کے سبب جاتی رہیں، حالات تبدیل ہو جائیں. ہم دونوں بھائی مل کر گواہی ٹیلی ویژن کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند اس کی وسعت کو بڑھا، خدا اپنے خادم کو برکت دے. اور اگر کوئی بیمار کمزور اس وقت خداوند اس آواز کو سن رہا ہے، میری منت ہے آپ کی قدرت ظاہر ہو اور وہ بیمار چنگائی پائے، اور ہم سارا جلال یسوع مسیح کو دیتے ہیں. ہیلیلویا. برکت دیجئے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین. میرے عزیزو، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے مہمان خادم کے ساتھ بہت جلد ہم دوبارہ ملیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.